آج کا خدا کا کلام ہے خاص، کون بنائے گا خداوند یسوع کو اپنا مہمان؟ کون بنائے گا خداوند یسوع کو اپنا مہمان؟ آپ نے گیت سنا، بننا چاہتا ہے وہ ہے ہاں تیرا ہی مہمان، آج تیرا غم اور فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا ہے۔ کون بنائے گا یسوع کو اپنا مہمان؟ خدا باپ آج آپ سے ہم کلام ہے، آج خدا کے اس گہرے کلام کو ہم جانیں گے کس طرح جب اسے جن لوگوں نے مہمان بنایا۔ پہلے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیسے جن لوگوں نے اسے مہمان بنایا، یا جیسے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے جب خداوند آپ کے پاس مہمان بن کر آئے گا تو ہر قسم کی بے سکونی، ہر قسم کی بدرو آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی اور آپ کا گھر اس کی پاک بارگاہ بن جائے گا۔ جب آپ یسوع کو اپنا مہمان بنائیں گے، اپنا دل کا دروازہ کھولیں گے، اپنے گھر کا دروازہ کھولیں گے، تو آپ کو آسمان سے برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی اور اس کا مسا اور اس کی پاکیزگی اور اس کی معموری آپ کے گھر کو گھیر لے گی۔ تیسرا، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی بیچاری، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی بے روزگاری ہمیشہ کے لیے آپ سے بھاگ جائے گی۔ لیکن جب آپ یسوع کے لیے اپنے دل کا دروازہ، اپنے ذہن کا دروازہ، اپنے خیالوں کا دروازہ، اپنی سوچوں کا دروازہ، اپنی روح جان کو تن من دھن سے اس کو دیں گے کہ میں تیرا ہوں۔ یہ جو ہولی کمیونین ہے، خدا نے آپ سب کو، آج خدا نے آپ کی مہمانداری کی ہے۔ آپ نے ہولی کمیونین، کتنوں نے آج ہولی کمیونین دی ہے؟ کتنوں نے اس کی پاک شام میں شراکت کی ہے؟ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس شراکت میں جب شریک ہوتے ہیں تو خداوند یسوع نے آپ سب کی مہمانداری کی ہے۔ آپ سب کو اپنے خون اور اپنے گوشت میں آپ کو ایک دل، ایک روح، ایک جان کیا۔ یہ ایسی پاک ہولی کمیونین جب یسوع اس کا خون ہمیں سارے پاپوں سے دے دیتا ہے، اس کا خون ہمیں اپنے ساتھ ملا دیتا ہے، وہ آسمان سے بادشاہ کی طرح اپنے ساتھ ہمیں لے کر جائے گا۔ جب یسوع کو آپ مہمان بناتے ہیں تو خداوند یسوع آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا وہ کاروبار میں برکت دے گا، آپ کے روزگار کے لیے تمام دروازے کھول دیں گے۔ جب آپ دل روح سے اس کی سیوا کریں گے تو آپ کو سرفرازی، ترقی، کامل ایمان کی مضبوطی، شادمانی، عمر کی درازی، سربلندی ہر جگہ ملے گی۔ جب آپ خداوند یسوع کو اپنے مہمان بنائیں گے، آپ کی ہر جگہ عزت کی جائے گی، آپ کو ہر جگہ ہر کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کو کمال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور آپ کو ہر جگہ خوب کامیابی ہوگی۔ یہ خدا کا جب اس کو ہم اس کی مہمانداری کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے دل کا دروازہ کھول، میں تیرے ساتھ رہوں گا، تیرے ساتھ جاؤں گا، تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں تیرے اندر آ کے تیرے بیچ سے ہوں گا۔ یہ وہ آج چاہتا ہے۔ جب ہم آپ سب روح جان دل اور کامل ایمان سے، تن من دھن سے اس کو مہمانداری کریں گے تو آسمان آپ کے لیے فردوس کے سارے دروازے کھول دے گا اور ہمیشہ کی زندگی اور ابدی زندگی اور آسمان کی بادشاہی میں خدا کے ساتھ داخل ہو جائیں گے جب آپ اس کو روح جان دل سے مہمانداری کریں گے۔ میرا خدا آج چاہتا ہے آج ایک ایک جان، ایک ایک روح آسمان سے اپنے دل کا دروازہ کھولے۔ متی 22 باب اس کی 3 اور 10 آیت میں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اربع اس کا 22 باب اس کی 3 آیت سے لے کر 10 آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے، اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائے، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو،
कोई अपनी सौदागरी को और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। हालेलुया। बस रस्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रस्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल में मेहमानों से भर गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। देखिए, आपने खुदा का कलाम सुना। खुदा ने आपके लिए एक खास कलाम दिया है। बादशाह ने, यीशु बादशाह ने आप सबके लिए हर खासो आम के लिए दावत दी हुई है। वो हर खासो आम को बुलाता है। वो कहता है, सब आसमान से, बोझ से, गुनाह से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सब गुनाहगारों, सब बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये एक पैराबल, एक मिसाल दी है कि उसने सब लोगों को बुलाया और जितनों को बुलाया, एक ने कहा मैं सौदागरी के लिए जा रहा हूँ, एक कहने लगा मेरी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है, एक जगह कहना आज मेरा ओवर टाइम है, कोई दूसरा कहता है आज मेरा ये काम है। सबने उस जगह पर नहीं आए और उन्होंने दोबारा फिर बादशाह ने भेजा, जाओ उनको बोल यार, मोटे मोटे जानवर, ताजा दुम्बे, हर चीज तैयार है, तुम आओ और खुदा की शादी में शरीक हो जाओ। वो नहीं आए। बादशाह गजबनाक हुआ, उसने उनका शहर जला दिया, उन सबको मारा, क्योंकि उन्होंने उसके नौकरों को मारा पीटा और हलाक भी किया। कहा कि ये जो बुलाए हुए थे वो इससे लायक नहीं कि उनको बुलाया जाए। उसने बोला जाओ गली कूचों में, मोड़ों में जाके जितने मिले सबको बोलो कि बादशाह के बेटे की शादी है, जल्द आओ और इस घर को रौनक से भर दो। वो सारे नाकों पर, सारे चौकों पर गए और बेशुमार लोग लेकर आए। सब लोग जब पहुंच गए तो बादशाह उन सारे मेहमानों को देखने के लिए आया कि कौन कौन दिल रूह जान से तैयार है, कौन कौन का रूह जान जिस्म बिल्कुल पाक और साफ है, कौन कौन की नीयत साफ है, कौन कौन खुदा की इस बादशाह की इस सियाफत में शरीक हुए हैं। वो आके देख के उन सबको बड़ा खुश हुआ। उसने देखा कि सब ने अच्छा रासबाजी का लिबास पहना है, उसने सबके रूह जान बिल्कुल पाक और साफ है, वो सब खुदा की बारगाह में, खुदा की सियाफत में शरीक है। लेकिन एक शख्स वहाँ पर बदनीय था, एक शख्स ऐसा था जिसने शादी का लिबास नहीं पहना। बादशाह उसे देख के कहना, भैया तुमने शादी का लिबास नहीं पहना हुआ क्या? वो चुप हो गया क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो बंदा खुदा के साथ नहीं था, उसने राष्ट्रबाजी को नहीं अपनाया था। बादशाह ने कहा, हुक्म दिया कि इसे उठाओ, इसके हाथ पांव बांध के इसे वहां पर डाल दो जहां अंधेरा और दांत पीसना और रोना होगा। खुदा के घर में हम हर जगह अनाउंसमेंट करते हैं, हर जगह खुदा, थैंक्स गॉड कि आप सब खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, थैंक्स गॉड कि आप उसके बरगज़ीदा है, थैंक्स गॉड कि आप खून खरीदे हैं, थैंक्स गॉड कि आपको उसने नाम लेकर जमीन के सवालों से बुलाया और आपने खुदा की विजिट किया। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको सर बुलंद करेगा, खुदा आपके साथ चलेगा। खुदा ये चाहता कि आप मेहमान नवाजी करेंगे जब खुदा के सारे काम के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे, अपने घर के दरवाजे खोलेंगे, आसमान से खुदा अपनी बरतों से आपको माला माल कर देगा। आपके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। आपके सारे घर बार के अंदर और बाहर उसके पास फिर से खड़े होंगे और उस जगह पर, सारी जगह पर खुदा का नूर चमकेगा और उसके फिर से आपका पूरा जिम्मा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हर कोई को खुदा चाहता है कि खुदा की इस ज़ियाफत में शरीक हो जाए। वो कहता है, यसू वंड दा खजाना जिंदगानी, तू बदला से आ जाई तो नाल सानू ला जाए। दूसरा वाला है मत्ती 25 बाब और उसकी 34 और 40 आयत में लिखा हुआ है कि जब खुदा यसू अपने जलाल में आएगा और अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त वो गुनाहगारों को एक तरफ, त्रासबाजों को एक तरफ करेगा। कलाम में लिखा हुआ है
उस वक्त बादशाह अपने दाईं तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है उसे मरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। सब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदा, हमने कब तुझे जब भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हम कब तुझे परदेसी देखकर तुझे घर में उतारा या देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद देखकर तेरे पास आए? उस वक्त खुदावंद क्या कहेगा? कहेगा, बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ एक साथ ये किया तो ये सलूक मेरे साथ किया। मेरे बेटो, टेक्स्ट ये है कि हमने किसी भी बेटे बेटी को, किसी के भी बहन भाई को, किसी भी बुजुर्ग को कभी कोई हकीर नहीं जानना। हम सब खुदा के खेत के लोग, उसकी बादशाही के खून खरीदे बेटे हैं। किसी वक्त भी, किसी लम्हा भी खुदा आपके पास, आपके घर में आ सकता है और वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ जाता है, हेलो मेरे बेटे, हेलो मेरी बेटी, मैं तेरे पास आया हूं। किसी रूप में, छोटे से बड़े फकीर के रूप में, और आपके दर से आए तो खाली आप दरवाजे नहीं खोले, दरवाजा बंद कर दे, यीशु आपके पास से वापस चला गया। खुदा आपको नहीं चाहता। खुदा ने आपको तौफीक दी हुई है। खुदा चाहता है कि हम हर एक के साथ बेतफर्क प्यार करें जिस तरह उसने हमें प्यार किया। हर को दिल से चाहें, हर को रूह जान से चाहें, हर की इज्जत करें, हर को खुदावंद की बारगाह में लाएं। खुदा बादशाह यीशु मसीह जिसने ये कहा, आओ मेरे बेटो, ये मरास लो, तुम मेरे बाप के मुबारक लोग हो, ये बादशाह बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार किया। जब आप पैदा भी नहीं थे, खुदा ने सब कुछ आपके, मैंने बोला साम 39 दाऊद कहता है, जब मैं पैदा भी ना हुआ था, तेरे कलाम में, तेरी किताब हयात में मेरे लिए सारा कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है कि तू ये करेगा, तू ये करेगा। दाऊद को शेफर्ड बॉय से उसने बादशाह बना दिया। आपके लिए भी खुदा ने हर चीज लिखी हुई है, उसके कलाम में लिखा हुआ है, मेरा बेटा ये बनेगी, मेरी बेटी ये बनेगी, मेरी बेटी ये काम करेगी, मेरे बेटे मेरे जलाल के लिए गवाही देगी। ये सारे काम जो है ये खुदा की बादशाही को जलाल देने के लिए है। हम अपने आप नहीं, हमारा खुदा हमारे बीच में काम करता है जो आपको ये चाहता है। किस तरह हम खुदा के जलाल के लिए काम करें? बादशाह ने कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 बाब उसकी 23 आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ सुकूनत करेंगे। खुदा बाप जब हम उससे दिल रूह जान, अपने सारे दिल, अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखेंगे, आसमान खोल के आपको बरकत देगा, आपके साथ आएगा। मैं कहता हूँ यकीन से आपके पास आएगा और आप जो कुछ भी मांगेंगे वो उसी वक्त आपको देगा। बाप किसी चीज की कोई रिफ्यूज नहीं करता। फिर कलाम में लिखा हुआ है, अबरानियों 13 बाब उसकी 2 आयतें, मुसाफिर पर भी में गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी की वजह से बात बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की। मुसाफिर परवरी, कोई भी आपके घर में कोई आए, दिल जान से उसे अपने घर में ले, उसे खाना खिलाएं, उसे सलामती से रुखसत करें, उसे कहें कि खुदावंद तेरे साथ रहे। कलाम में लिखा है पैदाइश 18 बाब उसकी 3 और 4 आयत में, इब्राहिम ने किस तरह, इब्राहिम के खैमा के पास, इब्राहिम में बलूद के मेमोर में लिखा हुआ है कि इब्राहिम बैठा हुआ था अपने खैमा के पास, उसने देखा 3 आदमी दौड़े आ रहे हैं। इब्राहिम दौड़ के उनको वेलकम करने गया। वो खुदा के 3 फरिश्ते थे। इब्राहिम ने उसे झुक के उन्हें सीधा किया, कहा कि मेरे खुदावंद मेरे पास कैसे आ गए, आओ मेरे पास आओ। वो अपने घर के पास, अपने खैमा के पास ले गया और उस जगह पर उसने उन्हें पानी दिया
اور اسے کہا ٹھنڈے ہو آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا ابھی تیار کرتا ہوں۔ اپنے نوکر کو بولا جلدی سے بکرے ذبح کرو، کھانا تیار۔ اپنی بیوی سارا کو بولا باریک آٹے کی روٹیاں بنا، پھلکے بنا، جلدی کر، یہ خابے گھر سے خالی نہ جائے۔ جب انہوں نے کھایا تو اس سے کہا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے بولا یہ خیمہ میں ہے۔ اور وقت مقررہ پر موسم بہار پر تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ سارا اس وقت 90-95 سال کی تھی۔ سارا اسی ہیں میرے ہاں بیٹا ہوگا۔ انہوں نے کہا سارا کیوں اسی ہے؟ خیر خدا کا پروگرام تھا، خدا نے آسمان سے دکھا ہوا تھا۔ ابراہیم 100 سال کا، خدا نے انہیں اس عمر میں، خدا ناممکن کو ممکن کر دینا۔ خدا کلام میں لکھا کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ اس نے سارا کو بیٹا جنم دینے کی، نوجوانوں کی عقابہ وہ تیری جوانی کو کردہ لیا ہے۔ یسوع نے، خدا نے اس کی جوانی کو نیا کر دیا اور وہ ماں بنی۔ اور ابراہیم کیونکہ انہوں نے خدا کے فرشتوں کی سیوا کی اور خدا نے ان کے گھر میں برکت لے گیا، کیونکہ خدا کا قول تھا کہ تیرے سلب سے ساری قومیں اس سے ہوگی، اور خدا نے اسے برکت دی۔ اسی طرح لوط نبی کو بھی فرشتے، اس نے دیکھا چوک میں فرشتے آ کے بیٹھے، سدوم اور عمورہ کا خدا نے دیکھا کہ آسمان تک اس کا گناہ پہنچا تھا، اسے بولا میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ اور لوط نبی جلدی سے ان کے پاس کیا کہ میرے گھر میں آ جاؤ، یہ شہر اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے میں کھانا وانا کھلایا، لوط کے پورے خاندان کو اٹھا کے وہ پہاڑ میں لے گئے اور پورے سدوم اور عمورہ کو غرق کر دیا۔ انہوں نے فرشتوں کی مہمانداری کی۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، لوکا 5 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ لاوی نے اس نے اپنے گھر میں خدا یسوع کو اتارا، بہت بڑی ضیافت کی، سارے مسئول لینے والوں کو، سارے لوگوں کو گھر میں بلا لیا، مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اور کتنے اسرائیلی سردار کاہن اور دوسرے تھے، وہ کہنے لگے یہ کیوں گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کرتا ہے؟ وہ دیکھتے تھے کہ یہ پاک پکیزہ خدا کے طرف سے، خدا کا ممسوح، خدا کا بھیجا ہوا، خدا کا بیٹا ہے، یہ کیوں ان کے ساتھ گناہ؟ یسوع کیا کہتا ہے؟ دیکھو بھائیو، میں صرف آیا ہی گناہ گاروں کو بچانے کے لیے، میں تندرستوں کے لیے نہیں آیا، میں بیماروں کے لیے آیا ہوں، میں راست بازوں کے لیے آیا، میں گناہ گاروں کو بچانے کے لیے آیا۔ میں نے کہا نا کہ اس نے علانیہ کہا اے سب گناہ گاروں، بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جمعہ ملائم ہے، میرا جمعہ اپنے اوپر لے لوں گا۔ وہ آپ سب کو بلاتا ہے۔ اور جب انہوں نے خدا کی اس ضیافت کو شریک کیا تو سارے جتنے گناہ گار تھے سب کے سب پاک اور صاف ہوئے۔ جو بیماریوں میں تھے ان کے بیمار اچھے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور تندرستوں کو نہیں۔ یسوع وہاں پر گیا، بے شمار بیمار تھے، انہوں نے شفا پائی، بے شمار لوگ مشکل میں تھے، انہوں نے کامل نجات پائی، بے شمار لوگ تکلیفوں میں تھے، اس تکلیفوں سے کامل نجات پائی، یسوع نے انہیں نجات۔ خداوند کی مہمانداری میں، یسوع کی مہمانداری میں مارتھا اور مریم مگدلینی نے اپنے گھر میں اتارا، کیونکہ اس کا بھائی جو 4 دن سے مردہ لازر تھا اس کو زندہ کیا تھا، اور لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، اور یسوع کا وہاں پر دعوت پر بلایا۔ یسوع ان کے گھر دعوت کھانے کے لیے، لکھا ہوا کلام میں لازر بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہی مریم مگدلینی تھی جس نے یسوع کے قدموں میں قیمتی عطر، چٹا باسی کا آدھا سیر عطر توڑ کے اس کے قدموں میں ڈالا، سر پر بھی ڈالا، اس کے قدموں کو رو رو کے دھویا اور اپنے بالوں سے پوچھا، اور ان کے سارے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو گئے۔ خداوند جب اپنے گھر میں اتارتے ہیں، اپنے دل میں اتارتے ہیں، آپ کی روح جان بالکل پاک اور صاف ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی نئی نکور ہو جاتی ہے، آپ دنیاوی چیزیں سب بھول کے سب کچھ نیا ہو گیا، ہر چیز نئی ہوگی، سر سے لے کے پاؤں تک آپ نئے سرے سے خدا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کو آپ نے دل دیا، خدا کو آپ نے روح دی، خدا نے کو اپنی جان دی، اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام میں لکھا ہے انسان نے انسان کی مہمانداری کی، انسان کی مہمانداری کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے الیشا نبی نے شنو میں گیا، ایک عورت نے اس کی بڑی خدمت کی، کھانا کھلایا، اور پھر الیشا سے کہا کہ تو جب بھی آئے تیرے لیے میں مکان بناتی ہوں، اس میں آ کے ٹھہرا کر۔ کلام میں لکھا ہے اسٹارٹ کر، اس نے میز لگایا، ہر چیز کیا، اور اس سے بڑی خدمت کی الیشا کی۔ الیشا نے بولا یار اس عورت نے اتنی میری خدمت کیا، اس کو بلا، اپنے نوکر کو بولا حجازی کو، اس کو بلا، یہ کیا مانگتی ہے؟ اگر بادشاہ سے کوئی سفارت مانگتی ہے تو میں کرتا ہوں، اگر جنرل سے کوئی سفارش مانگتی ہے تو میں کرتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف خدا کی کرم کی نظر چاہیے، میں خدا کی بندی ہوں، میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوتی ہوں، تو خدا کا کلام پھیلاتا ہے، خدا کے وہ بولتا ہے نہیں نہیں۔ اس کے نوکر نے بولا اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ الیشا نے جب انہوں نے اس کی مہمانداری کی، الیشا نے اسے کہا آنے والے موسم میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا، خدا نے اس سے بیٹا دیا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ کی خدمت کرتے ہیں خدا آپ کی من کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ میں پاکستان میں لاہور میں ایک جگہ پر کرسر پہ گئے، ایک میاں بیوی آئے، ان کی 12 سال کی بیٹی تھی، انہوں نے بڑی خواہش کی کہ آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، ہم آپ کی مہمانداری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے گھر میں گئے، تو انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ٹیبل لگایا کھانے کا۔ خیر ہم نے ان کے گھر جاتے ہی دعا کی، جاتے ہی کہ خدا باپ ان کی 12 سال کی بیٹی ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں گردوں کو جانتا ہے، خدا کے پاکروں نے بتایا کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ دعا کی، اس بہن وہ آرمی میجر تھی، خدا نے اس کو کنسیو کیا۔ نیکسٹ ایئر میں جب گیا تو سب سے پہلے جب میں ان کے گھر پہنچا تو اس نے بیٹا 4 دن کا اٹھا کے میری گود میں رکھ دیا، پادری صاحب یہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خدا ایسے بڑے بڑے کام، زوردار تالیوں سے خداوند یسوع نے پطرس اور اس کے شاگردوں کی خود مسیح خدا نے دعوت کی۔ آپ جانتے ہیں جب پطرس ساری رات شکار پکڑنے کے گیا مچھلی کا، ایک مچھلی بھی ہاتھ میں آئی۔ یسوع نے اسے کہا کچھ پکڑا؟ بولتا ہے کچھ نہیں پکڑا۔ یسوع نے کہا دائیں طرف جال ڈال تو دیکھ بہت سارا آئے گا۔ جب خدا جہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے، جب خدا یہاں پر آ جاتا ہے، وہاں کے سارے درخت بھی لہلہاتے ہیں، سمندر بھی شور مچاتا ہے، اس کی ساری ممور بڑھ جاتی ہے، پرندے چک چکاتے ہیں۔ اس سمندر کے پاس جب کھڑا تھا یسوع ناسی، تبریاس کی چیل بالکل سمندر کی مانتا ہے۔ میں اس جگہ پر گیا، نہا کے بھی آیا، دیکھا اس جگہ کو، اور اس جگہ پر مسیح خدا نے اس کا دائیں طرف جال ڈال۔ کلام میں لکھا اتنی مچھلیاں مار کے آ گئی کہ ان سے کھینچنا بڑا مشکل ہو گیا، دوسروں کو بلایا، وہ مچھلیاں کھینچ کے لے کر آگے کنارے پر آ گئے۔ تو یسوع نے وہاں پر انگیٹھی کولوں سے بھری ہوئی آگ سے دیکھ رہی ہے، وہاں پہ مچھلی بولتے ہیں، روٹی پکی ہے، آسمانی روٹی، آسمانی مچھلیاں اپنے شاگردوں کو کھلائی، اور اس نے کہا کہ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں وہ بھی لے آؤ۔ مسیح خدا نے 5000 کو سیر کیا، آسمانی روٹیوں سے سیر کیا، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، لیکن وہ روٹیاں کیسی؟ وہ روٹی توڑتا گیا اور روٹیاں دی، وہ روٹی توڑتا گیا اور روٹیاں دی، اور روٹیاں 5 لکھا ہوا 5000 صرف مرتے، عورتیں اور بچے، سمجھ لو کہ 10-12 ہزار آدمیوں کو اس نے کھانا کھلایا۔ بس یسوع ورنہ خزانہ زندگانی۔ گلیل شہر میں یسوع مہمان تھا، اور اس شہر میں خدا یسوع کو انہوں نے مہمان خصوصی بلایا ہوتا۔ اس کی ماما آئی دوڑ کے، بیٹا ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے۔ مسیح خدا نے اپنی ماں کو وزٹ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ نوکر سے کہا جو کہ یہ کہے تو مگر پانی کے سارے مٹکے، اس نے کہا سارے مٹکوں کو لبالب بھر دو۔ مسیح خدا نے کہا آپ اس میں سے ایک گلاس نکال کے میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ میرے مجلس کو جب وہ گلاس دیا، اس نے ایک گھونٹ لیا، سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ذہن کھل گیا، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے انگ لولو چال میں ایسی قدرت، ایسی قوت، ایسا مسا، ایسی مموری آ گئی کہ وہ جلدی سے چلا گیا۔ اور بلاؤ دھلا کا بلاؤ، ادھر دھلا کا بلاؤ، یہ اچھی میں اس نے کہاں رکھی تھی؟ سارے لوگ خوش ہو گئے، اس کے شاگرد ایمان لائے کہ یسوع کل بھی آج بھی اب تک ہمیشہ زندہ ہے، بڑے بڑے موج سے کرتا ہے۔ وہ یسوع آپ کے ساتھ ہے، وہ یسوع آپ کے لیے برکت چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنا نام بنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے وفا نہ ہو تو، ہاں ہاں میرے خون خریدے، بے وفا نہ ہو تو، ہاں ہاں میرے خون خریدے، کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا، کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا۔ پھر میرے جیسے آپ سب جیسے لوگ کہیں گے کھولتا ہوں دروازہ
ہاں ہاں دل کا آئے مسیح. کہیں میرے ساتھ گائیں. کھولتا ہوں دروازہ ہاں ہاں دل کا آئے مسیحا اور اس میں رہ تو دل سے میں ہوں چاہتا اور اس میں رہ تو دل سے میں ہوں چاہتا. آپ نے گایا, آپ نے جانا, آپ نے اقرار کیا. آپ آج دل سے یسوع کو مہمان بنانا چاہتے ہیں؟ کتنے چاہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ دکھائیں اس سے. ہاللیلویا. جب وہ آپ کا مہمان بنے گا آپ کی ساری مشکلیں جاتی رہیں گی. جب آپ اس کو دل سے ایکسیپٹ کریں گے آپ کی زندگی میں ہلچل آئے گی. آپ جب اس کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے, میں آج کہتا ہوں یقین سے آپ کے پاس وہ کہتا ہے تپالی تیرے ڈیرے میں چلا جاتے, وہ بات تیرے نزدیک نہیں آ گئی, وہ تیری ساری بدکاری کو بچتا, تجھے ساری بیماری سے شفا دیتا, وہ سب کچھ آپ کر کے ساری بے روزگاری چلی جائے گی.